ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کووڈ-19 کی وجہ سے ہم اور آپ مسجدوں سے دور رہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو احساس ہوا ہے کہ مسجدوں کی کیا اہمیت ہے اور ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے اور سماج میں مسجدوں کا رول کتنا بڑا ہے۔ آئیے یہاں سے ہم کچھ ایسی چیزوں پر غور کرنا شروع کریں جنہیں ہم پہلے اگر غور کرتے تو زیادہ فائدہ ہو۔ یقیناً ملت اسلامیہ نے مسجدوں کو ہمیشہ اہمیت دی اور اہمیت ہی کا نتیجہ ہے کہ مشرق و مغرب میں دنیا کے کونے کونے میں الگ الگ شاندار مسجدیں تاریخ کے مختلف مرحلوں میں بنائی گئی، اور یہ مسجدیں ہی مرکز رہی ہیں اور سینٹر رہی ہیں، اور ان کے ذریعے اسلام کو جاننے اور سمجھنے کا اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کا کام ہوا۔ لیکن ادھر پچھلے کچھ دنوں سے، یا کم از کم ہم اور آپ جتنی عمر رکھتے ہیں، جتنا ہماری اور آپ کے سامنے کا مشاہدہ ہے، اس میں اگر ہم غور کریں تو مسجدیں ایک بہت عظیم الشان کام کے لیے، ایک نہایت ہی اہم کام کے لیے، نماز کے لیے خاص کر دی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر نماز کے لیے ہوئی ہے۔ یہ عالی شان منارے، بڑے بڑے گنبد، وسیع ہال، یہ منبر و محراب، یہ ساری چیزیں کام آتی ہیں تو 24 گھنٹے میں 5 وقتہ نماز کے لیے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ کی تربیت، آپ کے ایمان کی پرورش اور آپ کے ایمانی طاقت کی پرداخت وہ بھی انہی مسجدوں سے ہو سکتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح، بلکہ معاشرے کی رہنمائی اور اس کی تربیت، یہی نہیں بلکہ معاشرے کے تعلیمی سیکٹر کے بہت سارے کام، تعلیم کے بہت سارے سیکٹرز ہیں، بہت سارے الگ الگ شعبے ہیں۔ تعلیم انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور مختلف انداز کی تعلیم وہ ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہماری نسلوں کی ضرورت ہے، ملت اسلامیہ کی ضرورت ہے۔ تعلیم کو اگر بانٹ دیا جائے کئی شعبوں میں تو یہ مساجد تعلیم کے کم از کم 2 شعبوں کو بہت اچھے انداز میں سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن ہم غور کریں کہ شاید 100 مسجدوں میں 10 مسجدیں تعلیم کے اعتبار سے بھی معاشرے میں کام کر رہی ہیں، 90 مسجدیں ان کا تعلیم کے سلسلے میں کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اور آگے آئیے، یہ مسجدیں جتنی اہمیت رکھتی ہیں اور حقیقی معنوں میں ان کی اہمیت دلوں میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے اندر اس کی اہمیت ہے، اور یہی نہیں بلکہ انسانوں کے اندر مسجدوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان مسجدوں کو اہمیت دیتا ہے، خواہ وہ مسلمان نہ ہو تب بھی عمومی طور پر وہ مسجدوں کو اہم سمجھتا ہے۔ ایسی صورت میں ان مسجدوں کا کردار سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، سوسائٹی کو کسی قسم کا
جو سوسائٹی کا تعاون ہوتا ہے، جو آپسی تعاون ہوتا ہے، جو ان کے کام آنے کی اجتماعی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی اسی مسجد سے متوقع ہونی چاہیے۔ اس میں بھی اس مسجد کا بڑا رول ہو سکتا ہے۔ کیا ہم ان مسجدوں کے ذریعے اپنے سماج میں 2 بیماروں کے علاج کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم مسجدوں کے ذریعے اپنی سوسائٹی میں 2-4 لوگ جو بھوکے رہ گئے ہیں ان کے کھانے کا نظم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے سماج اور سوسائٹی میں 10-5 ایسے لوگ جو پریشان حال ہوں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ مسجدیں بڑے اچھے انداز میں یہ رول ادا کر سکتی ہیں، لیکن ہم نے سوچا نہیں۔ جب مسجدیں شاندار بن سکتی ہیں، مسجدوں کے انتظامات اچھے ہو سکتے ہیں، مسجدوں میں عالی شان بنگلوں میں رہنے والے بھی آ کر نماز پڑھتے ہیں، ہر آدمی اپنی حیثیت سے اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے اور مسجدوں کو اہمیت دیتا ہے، تو معاشرے کے کام اگر مسجد کو مرکز بنا کر، مسجد کو سینٹر بنا کر کیے جائیں تو کیا نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ اس لاک ڈاؤن میں ہمیں یہ اہمیت کا اندازہ کرنا چاہیے، اور آئندہ جب مسجدیں کھلیں گی تو ہمیں مسجدوں کے اس رول کو زندہ کرنا چاہیے، تاکہ اس مشترک آبادی میں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ رہتے ہیں جو غیر مسلم کہلاتے ہیں، جو مسجدوں کو اہمیت دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن مسجدوں سے ان کو کوئی فیض نہیں پہنچتا ہے، مسجدوں سے ان کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، مسجدوں کی طرف سے کبھی ان کو کچھ پہنچایا نہیں جاتا ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے اپنا قلعہ بنایا ہے، حالانکہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، کسی کا ذاتی گھر نہیں ہوتی ہے۔ اس مسجد میں پہنچ کر ہم اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، سب برابر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کون دیکھتا ہے؟ وہ لوگ جو مسجد میں ہوتے ہیں، جو مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں، وہ مسجد کے اندر کی روح پرور فضا کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ تو مسجد کی اہمیت کو اسی وقت محسوس کریں گے اور اللہ کا گھر بڑے آسانی سے تسلیم کریں گے جب اس مسجد سے انہیں بھی کچھ فیض پہنچے گا، انہیں بھی کچھ فائدہ ہوگا۔ زیادہ نہ صحیح ہم اور آپ آئیے طے کر لیں کہ سال بھر میں ایک مسجد کے ذریعے کم از کم 10 لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کریں گے۔ 10 ہمارے ایسے غیر مسلم بھائی جن کو امام صاحب کے ذریعے ہم تعاون کروائیں گے، 10 ایسے مریض جن کو مسجد کے نمازی ان سے ملیں گے اور ان کی ضرورت میں کچھ ان کے کام آئیں گے۔ آپ نمازی ہیں، اللہ کی نگاہ میں آپ بڑے محترم ہیں اور مسلمانوں میں آپ کی اہمیت ہے، لیکن آپ کے نمازی ہونے سے کسی غیر مسلم کو آپ کی اہمیت کا کیسے اندازہ ہوگا؟ جب تک اسے یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ مسجد میں جانے والا اللہ کا بندہ، یہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے والا اسے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ بھوکا سو جائے، مسجد میں 5 وقت حاضری دینے والا وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اس کا علاج نہ ہو۔ یہ مسجدوں کی حاضری یہ دراصل پروردگار کے سامنے حاضری ہوتی ہے، اور پروردگار وہ تو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اس پروردگار کی بندگی کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم بھی اللہ کے اس رحم کو اور اللہ کے اس پالنہار والی صفت کو لوگوں میں محسوس کرا دے، تاکہ لوگ محسوس کریں کہ یہ پالنہار کو ماننے والے ہیں اور یہ اسی بندگی کو کر کے آئے۔